السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جس بھائی نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے شکشن ودھیاں، یعنی کہ اردو میں ان کو تدریس بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تدریس کو ہندی میں شکشن ودھیا کہتے ہیں۔ تو آج ہم شکشن ودھیوں میں پڑھنے جا رہے ہیں اردو پڑھنا سکھانے کے طریقے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اردو پڑھنا سکھانے کے طریقے۔ اردو پڑھنا سکھانے کے طریقے یعنی کہ کس طرح سے اردو کو پڑھا جائے اور سیکھا جائے، یعنی کہ کس طرح سے اردو کو پڑھا جائے سیکھا جائے، کہاں پہ الفاظ کو بڑھانا ہے، کہاں پہ گھٹانا ہے، کہاں پہ اعراب لگانا ہے۔ تو چلتے ہیں پڑھنا سکھانے کے طریقے۔ پڑھنا سکھانے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو۔ الف ترکیبی طریقہ اور با تحلیلی طریقہ، اور تیسرا بھی ہے جیم مخلوط طریقہ، یعنی ترکیبی پلس تحلیلی طریقہ۔ چلتے ہیں الف ترکیبی طریقہ۔ ترکیبی طریقہ یعنی کہ جز سے کل کی طرف، یعنی تھوڑے سے زیادہ کی طرف۔ با تحلیلی طریقہ یعنی کل سے جز کی طرف، یعنی کہ زیادہ سے تھوڑے کی طرف۔ الف با ترکیبی طریقہ جز سے کل کی طرف۔ تو جو ترکیبی طریقہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جو ترکیبی طریقہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 یہ حروف تہجی طریقہ۔ جو ترکیبی طریقہ ہے اس کے اندر کس چیز کو پڑھایا جاتا ہے؟ حروف تہجی طریقہ۔ دوسرا ہے صوتی طریقہ۔ دوسرا کون سا طریقہ ہے؟ صوتی طریقے سے بھی جو صوتی طریقہ ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ترکیبی طریقہ۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ صوتیاتی طریقہ۔ کیا ہے؟ صوتیاتی طریقہ۔ تو یہ ترکیبی طریقے کے اندر آ گیا۔ کس کے اندر آ گئے؟ یہ ترکیبی طریقے کے اندر آ گئے۔ آگے چلتے ہیں با تحلیلی طریقہ، یعنی کہ کل سے جز کی طرف۔ کس سے؟ کل سے جز کی طرف، یعنی زیادہ سے تھوڑے کی طرف۔ تو تحلیلی طریقے کے اندر کیا آتے ہیں؟ ترکیبی طریقے کے اندر آ گیا حروف تہجی، آ گئے صوتی طریقہ، آ گیا صوتیاتی طریقہ آ گیا۔ آگے چلتے ہیں تحلیلی طریقہ، یعنی کل سے جز کی طرف، زیادہ سے تھوڑے کی طرف۔ تو اس میں کیا گیا؟ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ لفظ واری طریقہ۔ کیا آئے گا؟ لفظ واری طریقہ، اور دوسرا جملہ واری طریقہ، اور تیسرا کیا ہے؟ قصہ واری طریقہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ الف ترکیبی طریقہ یعنی کہ جز سے کل کی طرف، اس کے اندر حروف تہجی طریقہ، صوتی طریقہ اور صوتیاتی طریقہ۔ اسی طرح با تحلیلی طریقہ جو کل سے جز کی طرف آتا ہے، یعنی کہ زیادہ سے تھوڑے کی طرف پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا آئے گا؟ لفظ واری طریقہ، جملہ واری طریقہ اور قصہ واری طریقہ۔ آگے چلتے ہیں نمبر 3 کیا؟ جیم یعنی کہ نمبر 3 ہے مخلوط طریقہ۔ مخلوط یعنی ملا ہوا۔ مخلوط طریقہ یعنی ترکیبی پلس تحلیلی طریقے کو کیا بولیں گے؟ مخلوط طریقہ۔ ترکیبی پلس تحلیلی طریقے کو مخلوط طریقہ بولیں گے۔ اس کے اندر کیا آئے گا؟ کھیل کا طریقہ، یعنی کھیل سے کس طرح پڑھایا جائے یا پڑھنا سکھایا جائے۔ آگے مرکب سازی یا لفظ سازی کا طریقہ۔ مرکب سازی یا لفظ سازی کا طریقہ۔ نمبر 3 کیا ہے؟ مسٹر سونن یا سائن کا طریقہ۔ مسٹر سونن یا سائن کا طریقہ، یعنی کہ مسٹر سونن کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کس طرح پڑھا جاتا ہے یا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں مائیکل جان کا انگریزی طریقہ۔ کیا ہے؟ مائیکل جان کا انگریزی طریقہ۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مائیکل جان کا انگریزی طریقہ۔ اسی طرح آگے دیگر طریقہ۔ آگے کیا ہو گیا؟
دیگر طریقہ. پڑھنا سکھانے کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے پہلے الف کیا ہے؟ الف سے کیا آ گیا؟ ترکیبی طریقہ. نمبر 1 کیا آ گیا؟ ترکیبی طریقہ. اس طرح نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اسی طرح الف با تا سا جیم یہ اسی طرح آتے ہیں. تو سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ترکیبی طریقہ. کون سا طریقہ؟ ترکیبی طریقہ. ترکیبی طریقے کا جو ترکیبی طریقہ ہے وہ جز سے کل کی طرف پڑھا جاتا ہے. اس میں کیا کس طرح پڑھنا سکھایا جاتا ہے؟ جز سے کل کی طرف یعنی تھوڑے سے زیادہ کی طرف. اسی طرح با تحلیلی طریقہ. با کیا ہو گیا؟ تحلیلی طریقہ. یہ کیا ہے؟ یہ کل سے جز کی طرف. کل سے یعنی زیادہ سے تھوڑے کی طرف. الف ترکیبی طریقہ جز سے کل کی طرف. کس سے؟ جز سے کل کی طرف یعنی کہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف. اس کے اندر کیا آئے گا؟ اس کے اندر آئیں گے حروف تہجی. کیا آئے گا؟ حروف تہجی. صوتی طریقہ اور صوتیاتی طریقہ. آگے کیا ہے؟ با تحلیلی طریقہ. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کل سے جز کی طرف ہے یعنی کہ زیادہ سے تھوڑے کی طرف. زیادہ سے تھوڑے کی طرف. اس کے اندر کیا آئے گا؟ اس کے اندر پڑھایا جائے گا لفظ واری طریقہ، جملہ واری طریقہ اور قصہ واری طریقہ. آگے چلتے ہیں جیم مخلوط طریقہ یعنی ملا ہوا طریقہ. جو پڑھنے کا ملا ہوا طریقہ ہے اس کے اندر کیا آئے گا؟ ترکیبی پلس تحلیلی طریقہ. اس کے اندر دونوں طریقے آئیں گے، تحلیلی بھی آئے گا اور ترکیبی بھی آئے گا اور تحلیلی بھی آئے گا. تو جو ترکیبی پلس تحلیلی جو طریقہ ہے اس کو کیا بولیں گے؟ مخلوط طریقہ. کیا بولیں گے؟ مخلوط طریقہ. تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ اس کے اندر آئے گا کھیل کا طریقہ یعنی کہ کھیل سے کس طرح پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اسی طرح مرکب سازی طریقہ، لفظ سازی کا طریقہ. آگے چلتے ہیں مسٹر سونن یا سائن کا طریقہ. مسٹر سونن یا سائن کا طریقہ. اسی طرح آگے ہے مائیکل جان کا انگریزی طریقہ. مائیکل جان کا کیا کون سا طریقہ؟ مائیکل جان کا انگریزی طریقہ. باقی کیا ہے؟ آگے دیگر طریقہ. کیا ہے؟ دیگر طریقہ. تو اب ہم پہلے فرسٹ میں پڑھیں گے کہ ترکیبی طریقہ کسے کہتے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ ترکیبی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ الف ترکیبی طریقہ یعنی کہ پڑھنا سکھانے کا یہ سب سے قدیم طریقہ ہے. جو پڑھنا سکھایا جاتا ہے اس کا سب سے قدیم جو طریقہ ہے وہ ترکیبی طریقہ ہے. یعنی کہ قدیم کہتے ہیں پرانے کو. جو سب سے پرانا جو طریقہ ہے پڑھنے کا پڑھانے کا وہ کون سا ہے؟ ترکیبی. تو پوچھا جائے ایگزام میں کہ سب سے پرانا سب سے قدیم طریقہ کون سا ہے؟ ترکیبی ہے، تحلیلی ہے، مخلوط ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ترکیبی طریقہ. پڑھنا سکھانے کا یہ سب سے قدیم طریقہ ہے. اس میں پہلے حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں. تو ترکیبی طریقہ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں. بعد میں حروف شناسی کرائی جاتی ہے یعنی حروفوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. اس کے بعد جب بچے حروف کی پہچان کرنا سیکھ جاتے ہیں جب بچے حروف کی پہچان کرنا سیکھ جاتے ہیں تو حروف پر زبر، زیر، پیش یا مد، اعراب لگا کر لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے جو طریقہ ہے ترکیبی طریقہ ہے بہت پرانا طریقہ ہے. اس میں سب سے پہلے حروف تہجی سکھایا جاتا ہے. کیا سکھائے جاتے ہیں؟ حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں. اور بعد میں حروف شناسی کرائی جاتی ہے یعنی حروفوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. اس کے بعد جب بچے کو حروفوں کی پہچان سمجھ میں آ جاتی ہے، سیکھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد حروف پر زبر، زیر، پیش یا مد کو کیا بولیں گے؟ اعراب. کیا بولتے ہیں؟ اعراب. تو حروف پر زبر، زیر، پیش اور مد، اعراب لگا کر لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے. اور ان کو پڑھانے کی مشق کرائی جاتی ہے. اور ان کو پڑھانے کی بار پڑھانے کی کیا کرائی جاتی ہے؟ مشق کرائی جاتی ہے. اس میں پہلے 2 حرفی، شاہ حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی، 7 حرفی، اسی طرح جتنے بھی حرف ہیں تو سب سکھائے جاتے ہیں. کیا سکھائے جاتے ہیں؟ سب یعنی کہ پہلے ہم 1 حرف پڑھیں گے، اس کے بعد 2 حرفوں کو جوڑ کر پڑھیں گے، پھر 3 حرفوں کو جوڑیں گے، پھر 4 حرف. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ترکیبی طریقہ ہے. ترکیبی طریقے کے اندر آتے ہیں. اس میں پہلے 2 حرفی، شہ حرفی، 4 حرفی وغیرہ سکھائے جاتے ہیں. اس طریقے میں ہجے اور پڑھنا کم و بیش ساتھ چلتے ہیں یا ساتھ ساتھ سکھائے جاتے ہیں. اس طریقے میں ہجے اور پڑھنا کم و بیش
साथ साथ सिखाए जाते हैं। बात समझ में आई कि तरकीबी तरीका किसे कहते हैं? यानी कि पढ़ना सिखाने का ये सबसे कदीम तरीका है। पढ़ना सिखाने का ये कौन सा? ये सबसे कदीम तरीका है। पढ़ना सिखाने का कौन सा तरीका है? पढ़ना सिखाने का ये सबसे कदीम तरीका है, सबसे पुराना तरीका है। इसमें पहले हरूफ तहज्जी सिखाए जाते हैं। इन तरकीबी तरीका है, इसके अंदर सबसे पहले क्या सिखाए जाते हैं? हरूफ तहज्जी सिखाए जाते हैं। बाद में हरूफ शनासी कराई जाती है। क्या कराई जाती है? सबसे पहले हरूफ तहज्जी सिखाए जाते हैं, उसके बाद हरूफों की क्या शनासी यानी हरूफों की पहचान कराई जाती है। जब बच्चे हरूफ पहचान करना या हरूफ की पहचान करना सीख जाते हैं तो हरूफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश और मद एराब लगाकर लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? ज़बर, ज़ेर, पेश, एराब लगाकर क्या बनाना से लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। और उनको पढ़ाने की मशक कराई जाती है। क्या कराई जाती है? उनको पढ़ाने की, हरूफों को पढ़ाने की क्या कराई जाती है? मशक कराई जाती है। इसमें पहले 2 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी, इसी तरह 5 हरफी, 6 हरफी, 7 हरफी वगैरह सिखाए जाते हैं। इस तरीके में हिज्जे और पढ़ना कमोबेश साथ साथ सिखाया जाता है। इस तरीके में हिज्जे और पढ़ना कमोबेश साथ साथ सिखाया जाता है। आगे चलते हैं तरकीबी तरीके की किस्में। तरकीबी तरीके की किस्में यानी तरकीबी तरीके की कितनी किस्में होती हैं? तरकीबी तरीके की 3 किस्में होती हैं। यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया है जो तरकीबी तरीके की जो किस्में हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो तरकीबी तरीके की किस्में हैं, हरूफ तहज्जी तरीका, सूती तरीका और सूतियाती तरीका, ये क्या है? ये तरकीबी तरीके की किस्में हैं। नंबर 1 हरूफ तहज्जी, नंबर 2 सूती तरीका, नंबर 3 सूतियाती तरीका। आगे चलते हैं, हरूफ तहज्जी तरीका किसे कहते हैं? हरूफ तहज्जी तरीका इस तरीका को अबजदी तरीका या तरीक़ तहज्जी कहा जाता है। जो हरूफ तहज्जी है इसको क्या कहेंगे? इसको अबजदी तरीका या तरीक़ तहज्जी कहा जाता है। बात समझ में आई? बात क्लियर है यहाँ तक? यानी कि तरकीबी जो तरीका है उसकी कितनी किस्में हैं? उसकी 3 किस्में हैं, हरूफ तहज्जी, सूती तरीका और सूतियाती तरीका। तो हम पढ़ रहे हैं हरूफ तहज्जी तरीके को हम पढ़ रहे हैं कि इस तरीके को अबजदी तरीका या तरीक़ तहज्जी भी कहा जाता है। ये सबसे कदीम तरीका है। कौन सा तरीका है? ये सबसे कदीम यानी सबसे पुराना तरीका है। मगरिब में इस तरीके से कम ही काम लिया जाता है। मगरिबी जो यानी यूरोप है वहाँ पे इस तरीके से जो तरकीबी तरीका है इससे कम ही काम लिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी इसी तरीके का इस्तेमाल होता है। यानी जो तरकीबी तरीका है ये मगरिब में इस तरीके को कम काम में नहीं लिया जाता, कम काम में लिया जाता है। लेकिन जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके का इस्तेमाल होता है। कई अदीबों ने इस तरीके को कारआमद बताया है। कई अदीबों ने जो ये तरीका है, जो अदीब हैं यानी जो उर्दू अदब के जानने वाले हैं, उन्होंने इस तरीके को क्या बताया है? इस तरीके को कारआमद बताया है। आगे चलते हैं तरीक़ा, जो तहज्जी का जो तरीका है वो क्या है? तरीका नंबर 1, इस तरीके में सबसे पहले बच्चों को हरूफ के नाम रटाए जाते हैं। जो तरीका है हरूफ तहज्जी तरीका, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले बच्चों को हरूफों के नाम रटाए जाते हैं। अलिफ, बा, पा, ता,
اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو طریقہ ہے تو نمبر ایک بات کیا ہے اس کے اندر کہ نمبر ایک تو اس میں اس طریقے میں سب سے پہلے بچوں کو حروفوں کے نام رٹائے جاتے ہیں، پھر شناخت کرائی جاتی ہے، بچوں اس کی حروفوں کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اس میں رٹانے اور ہجے سے کام لیا جاتا ہے۔ جو طریقہ ہے اس میں رٹانے اور ہجے سے کام لیا جاتا ہے، بار بار رٹاتے ہیں اور ہجا کر کے، جیسے الف با زبر، الف کا آگے الف کو با میں ملائیں گے، ابا بنائیں گے، الف با زبر اب، با الف زبر با ابا، تو اس کو کیا، اس کو ہجا بولیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہجا بولتے ہیں۔ نمبر دو، ہر ایک حرف پر اعراب لگا کر تختیاں یاد کرے جاتے ہیں۔ نمبر دو کیا ہے کہ اس میں ہر حرف کے اوپر اعراب لگا کر، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ لگا کر کیا بنائی جاتی ہے؟ تختیاں یاد کرائی جاتی ہیں اور آواز سکھائی جاتی ہے، اور ان کی آواز سکھائی جاتی ہے۔ بشین کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، ح کی آواز کہاں سے نکلتی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو؟ میں ایک ایک حرف کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر تین، حروف علت الف واو یا پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ حروف علت الف واو یا پڑھائی جاتی ہے۔ کس کے اندر؟ حروف تہجی جو طریقہ ہے اس کے اندر۔ نمبر چار، حروف کی ترکیب و اعراب سے ہجے سکھائے جاتے ہیں۔ جو حروف کی جو ترکیب ہے اور اعراب سے کیا سکھائے جاتے ہیں؟ ہجے سکھائے جاتے ہیں۔ نمبر پانچ، ابتدا میں بچوں کو متحرک اور ساکن حرف ملا کر دو حرفی، شہ حرفی، یعنی کہ ابتدا میں شروعات میں بچوں کو متحرک، یعنی جس کے اوپر حرکت ہو، جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، اور ساکن یعنی کہ جو ساکن ہو، تو حرف ملا کر دو حرفی، شہ حرفی، چہار حرفی الفاظ بنائے جاتے ہیں، بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور آخر میں جملے بنانا سکھایا جاتا ہے۔ اور آخر میں کیا؟ آخر میں لاسٹ میں سب سے جملے بنانا سکھایا جاتا ہے۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ کہ طریقہ، اس طریقے میں سب سے پہلے بچوں کو حروفوں کے نام رٹائے جاتے ہیں، پھر شناخت کرائی جاتی ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ بچوں کو حروفوں کے نام رٹائے جاتے ہیں، پھر شناخت کرائی جاتی ہے۔ اس میں رٹانے اور ہجے سے کام لیا جاتا ہے۔ نمبر دو، ہر ایک حرف پر اعراب لگا کر تختیاں یاد کرائی جاتی ہیں۔ ہر حرف پر اعراب لگا کر کیا؟ تختیاں یاد کرائی جاتی ہیں اور آواز سکھائی جاتی ہے۔ نمبر تین، حروف علت الف واو یا پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر چار، حروف کی ترکیب اور اعراب سے ہجے سکھائے جاتے ہیں۔ جو حروفوں کی ترکیب ہے اور اس کے اوپر اعراب لگا کر کیا؟ ہجے سکھائے جاتے ہیں۔ نمبر پانچ، ابتدا میں بچوں کو متحرک اور ساکن حرف ملا کر دو حرفی، شہ حرفی، چہار حرفی الفاظ بنانا سکھایا جاتا ہے، اور آخر میں جملے بنانا سکھایا جاتا ہے۔ کس میں؟ حروف تہجی جو طریقہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ ہو گیا طریقہ۔ آگے چلتے محسن میں اس کے فائدے کیا ہے؟ اس کے فائدے محسن، اس طریقے سے پڑھنا، ہجے کرنا اور لکھنا تینوں ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے پڑھنا اور ہجے کرنا اور لکھنا تینوں ہیں وہ ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، اس طریقے میں بچے آسان سے مشکل کی طرف، اس جو یہ طریقہ ہے حروف تہجی طریقے، اس میں کیا ہے؟ اس طریقے میں بچے آسان سے مشکل کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر تین، یہ طریقہ غیر قدرتی ہے، یہ طریقہ قدرتی نہیں ہے، غیر قدرتی ہے۔ نمبر چار، عمل تعلیم کے اصول یعنی معلوم سے نامعلوم پر کام کرتا ہے۔ کون سا یہ طریقہ ہے جو حروف تہجی طریقہ ہے؟ یہ عمل تعلیم کے اصول یعنی معلوم سے نامعلوم پر کام کرتا ہے، معلوم سے نامعلوم پر کام کرتا ہے۔ نمبر پانچ، یہ طریقہ جز سے کل کی طرف کا، یعنی کہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف، کل سے جز کی طرف کا ہے، یعنی کہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف کا ہے۔ نمبر چھ، اس طریقے کی بنیادی خوبیاں آسان، عام فہم اور کم محنت والی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ اس کے جو فائدے وہ کیا کیا ہیں؟ بات یہاں تک کلیئر ہے؟ یعنی کہ اس طریقے سے پڑھنا، ہجے کرنا اور کیا ہے؟ لکھنا تینوں ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو،
اس طریقے میں بچے آسان سے مشکل کی طرف چلتے ہیں، یہ طریقہ غیر قدرتی ہے۔ اور نمبر 3 ہے عمل تعلیم کے اصول یعنی معلوم سے نامعلوم پر کام کرتا ہے۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ یعنی کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ آگے نمبر 5، یہ طریقہ جج سے یعنی تھوڑے سے زیادہ کی طرف کا ہے، یعنی تھوڑے سے زیادہ کی طرف کا ہے۔ نمبر 6، اس طریقے کی بنیادی خوبیاں آسان، عام فہم اور کم محنت والی ہیں۔ آگے چلتے ہیں معائب یا خامیاں۔ معائب یا خامیاں یعنی کہ نقصانات، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اس سے۔ نمبر 1، بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اس سے کیا ہے، بچے ہیں جو وہ پڑھائی میں کیا نہیں لیتے، دلچسپی نہیں لیتے۔ بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ صرف استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے جو بچے ہیں وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، بچے کی سابقہ معلومات سے کوئی فائدہ نہیں۔ بچے کی جو سابقہ معلومات ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ نمبر 3، حجے کرنے کی بری عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصانات ہے کہ حجہ کرنے کی جو عادت ہے وہ پختہ یعنی پکی ہو جاتی ہے۔ یا معائب یا خامیاں۔ نمبر 1، بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ صرف استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ آگے نمبر 2 کیا ہے، بچے کی سابقہ معلومات سے کوئی فائدہ نہیں۔ بچے کی سابقہ معلومات سے یعنی آگے کی معلومات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ بچے کی سابقہ معلومات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ آگے نمبر 3 کیا ہے، یعنی کہ حجے کرنے کی بری عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حجہ کرنے کی جو عادت ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے صوتی طریقہ۔ کیا پڑھیں گے؟ صوتی طریقہ۔ تو دوستو یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے یہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اگر کلاس اچھی لگی ہے تو کلاس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔